بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس ویڈیو کے ذریعے ڈسٹرکٹ انتظامیہ ملکنڈ سے مخاطب ہوں کہ آپ کس قانون کے تحت پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی میٹنگ بھی آپ ان کے خلاف بھی پرچے کاٹ رہے ہیں کہ جو حجروں میں ہو رہے ہیں اور جو کہ تنظیمی میٹنگز ہوتی ہیں۔ کیا یہ ایک ملک ہے جہاں آپ باقی لوگوں کو تو جزوں کی اجازت دے رہے ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے سیکیورٹی ارینجمنٹس کر رہے ہیں، جبکہ ہماری چھوٹی ایونٹ پہ بھی آپ جو ہے نا قطر لگا رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹیاں سنبھالیں۔ اگر آپ ہمارے لوگوں کو تنگ کرو گے، غیر قانونی اقدامات کرو گے، تو پھر ہم بھی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں اپنی تمام لیگل ٹیم جتنی بھی ہمارے کے پی کے کی جو لائرز ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ملکنڈ میں اس قسم کی کوئی انہوں نے اقدامات کی تو آپ سب نے پہنچنا ہے ملکنڈ۔ آپ نے ان آفیسرز کے خلاف جو کہ الیگل قانون سے ماروا اقدامات کر رہے ہیں، ان کے خلاف عدالتوں سے رجوع کرنا ہے، ان کے خلاف پرچے کاٹنا ہے۔ میں اپنے ورکرز کو یہ یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نہ تنہا ہیں، نہ اکیلے ہیں، نہ آپ کمزور ہیں۔ ہم پاکستان کی سٹیزن ہیں۔ جو قانون دوسروں پہ لاگو ہوتا ہے وہ ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ ایک ملک میں دو دستور نہیں ہو سکتے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے، جو نگران وزیر اعظم ہیں، کاکڑ صاحب، ہم تو سمجھتے تھے آپ بڑے اصول پسند آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا جو ہسٹری رہی ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ، لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف ایک کنوکٹڈ مجرم کے لیے جس طرح راہ ہموار کی جا رہی ہے اور دوسرا طرف عمران خان کے خلاف جیسا دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف کھلے جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، الیکشن کی کمپین کی پوری اجازت ہے، اور تحریک انصاف جو ہے نا اس کے خلاف پابندی ہے۔ نہ جلسے کرنے کی اجازت ہے، نہ کوئی اپنے ووٹر تک پہنچنے کی گنجائش ہے۔ یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے پرائم منسٹر کی، یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے چیف الیکشن کمشنر کی اور ہمارے چیف جسٹس کی، کہ اس ملک میں اگر ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہمیں قانون کے مطابق اپنے جو جائز جدوجہد ہے اس میں حصہ لینے کا ہمیں موقع نہیں ملتا، اور ایک الیکشن کے لیے ہم اپنی بات عوام تک پہنچانے کے لیے ہمیں چانس نہیں ملتا، تو یہ کیسا الیکشن ہوگا؟ اس سے تو بہتر ہے کہ پھر میاں نواز شریف سے لسٹ لے لیں کہ یہ منظور اور یہ نہ منظور۔ رنجیت سنگھ والا کام کر لے کہ جو ہے نا جتنے ان کو چاہیے ایم این ایز ان کی لسٹ بنائے، اس کو سلیکٹ کروائے، اور پھر جو ہے نا دنیا میں بڑا واہ واہ ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ کیسی جمہوریت ہے۔ اگر اس قسم کی جمہوریت ہے تو اس جمہوریت کو ہماری طرف سے خدا حافظ۔ ہم وہ جمہوریت چاہتے ہیں جس میں عوام فیصلہ کریں گے۔ ہم وہ جمہوریت چاہتے ہیں جس میں عام لوگ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ وہ جمہوریت نہیں جو قبروں میں بیٹھ کے وہاں فیصلے ہوں۔ میں تمام جو صاحب اقتدار ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ اس ملک کی قسمت سے نہ گریں۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، پاکستان ہم سب کا ہے۔ ہم سب نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر اس طرح صورتحال رہی تو پاکستان میں پولیٹیکل جو ٹرمائل ہے، جو انسٹیبلٹی ہے، یہ ملک کی معاشی طور پر تباہ برباد کر دے گا۔ ہم ملک میں امن چاہتے ہیں، ہم ملک میں ترقی چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین تعلیم، بہترین علاج اور روزگار کے مواقع چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔
ہم اپنے پاکستانی عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور اپنے کارکنوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، حالات کا مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ جیت ہمارا ہوگی، اور جب الیکشن ہوگا پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجارٹی سے جیتے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔